نفرت کا व्यापार احمدی اور ہمارے معاشرتی ابہام۔ نفرت کا کاروبار بھی نہایت عجیب ہے۔ اس میں ایک طرف نفع ہی نفع ہے اور ساتھ ہی نقصان۔ ایک ایسا سودا ہے یہ جو بہت آسانی سے بیچا تو جا سکتا ہے، مگر اس کی قیمت آئندہ کی نسلوں کو چکانا پڑتی ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک ملک یا کسی ایک خطے تک بھی محدود نہیں۔ انسانوں کی قریب ہر بستی اس موذی مرض سے دوچار ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے کسی مرض کی جانب توجہ دلائی جائے تو سامنے ایک شدید مزاحمت کھڑی نظر آتی ہے۔ خوف اور ڈر ایک ایسا عجیب آلہ ہے کہ وہ ہر دور میں ہر انسان کو سچ بولنے سے روکتا رہا ہے اور روک رہا ہے، مگر نفرت اور تشدد کے معاشرے میں ہر روز ایک سانحہ، ایک واقعہ یا ایک تباہی دستک دیتی نظر آتی ہے۔ ابھی لاہور میں وکیلوں کے جتھے کے ہاتھوں ایک ہسپتال پر حملے کی تصاویر نگاہ میں ہی تھیں۔ جی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر لوگ اس بے رحمی اور غیر انسانی عمل پر اپنے اپنے طور پر مذمت کر رہے تھے، اور اگلے روز ایک نئے سانحے، ایک نئے واقعے کی تیاری بھی شروع کر دی گئی تھی۔ آج صبح سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جو اپنا معاشرہ دیکھوں تو ظاہر ہے نہایت عام سی بات ہے، مگر اس ویڈیو سے معاشرے میں پھیلی گھٹن، جہالت، لا علمی اور مکالمت کی عدم موجودگی نے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ویڈیو بھی کسی علاقے کی غالباً کسی سرکاری افسر کی تھی جو نوجوانوں غالباً طلبہ کے ایک ہجوم میں گری ہوئی تھیں، اور ان سے ان کی اس بیان پر وضاحت مانگی جا رہی تھی جس میں بقول ان کے ملک میں تمام اقلیتوں بشمول احمدی افراد کے حقوق کی حفاظت اور باہمی تفریق ختم کر کے یکجہتی پر زور دیا گیا تھا۔ احمدیوں کا معاملہ ہمارے ہاں نہایت عجیب طرز کا ہے، اور اس معاملے کا حل آسان ہو کر بھی آسان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ان دنوں رواج یہ بن گیا ہے کہ کسی شخص کی حب الوطنی پر بھی سوال کرنا ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ قادیانی ہے۔ دوسرا ایک اور رواج ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی برادری کے حقوق کی بات کی تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق اس برادری سے ہی ہے۔ میں نے خود زندگی بھر دیکھا ہے کہ اگر میں نے پشتونوں کے حقوق کے لیے بات کی تو آوازیں کیا یقیناً افغان ہیں، کسی بلوچ، کسی کشمیری، کسی سرائکی، کسی مہاجر یا کسی سندھی کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تو پتہ چلا کہ اب میں پنجابی نہیں رہا۔ کسی ہزارہ کے قتل پر بات کی تو کوئی پکارا آپ یقیناً ہزارہ ہوں گے۔ کسی شیعہ کے گھر کی تباہی پر لکھا تو کوئی من چلا پکارا آپ یقیناً اہل تشیعی ہیں۔ کسی ہندو بچی کے جبری تبدیلی مذہب پر بات کی تو سننے کو ملا یقیناً آپ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی کسی ظلم پر آواز اٹھانے کے لیے آپ کو مظلوم برادری کا حصہ ہونا چاہیے، اس کا ایک فرد ہونا چاہیے، اور فقط انسانیت کے تعلق سے ہمارے درمیان کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، یا انسانیت کا تعلق ہمارے درمیان کافی نہیں ہے۔ مجھے تو خوف ہے کہ اگر میں نے کسی روز جانوروں کے حقوق کے لیے بات کر دی تو کہیں مجھے انسانیتی کے دائرے سے نہ نکال دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں احمدیوں کے حقوق کی بات کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے پہلا جملہ آپ کو سنائی دے گا کہ آپ یقیناً احمدی ہوں گے، اور اس کے بعد آپ پر سماج کے سارے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ صرف انسانیت کی بنیاد پر آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کسی بھی زیادتی پر کیسے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ یقیناً آپ احمدی ہوں گے۔ تو پہلے تو یہ واضح طور پر سن لیجئے کہ مجھے کشمیریوں کے لیے بولنے کے لیے کشمیری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روہنگیا کی تباہی پر بات کرنے کے لیے روہنگیا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فلسطینیوں کی آزادی کے حق یا زندگی کے حق کے لیے بولنے کے لیے مجھے فلسطینی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایغوروں کی بربادی کا نوحہ پڑھنے کے لیے ایغور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے ملک میں بلوچوں، پشتونوں، سندھیوں، مہاجروں، پنجابیوں، کشمیریوں، کسی بھی دوسری قوم کے لیے آواز اٹھانے کے لیے میرا اس قوم سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ملک میں بسنے والے مسیحیوں، ہندوؤں، سکھوں یا احمدیوں سمیت کسی بھی مذہبی اقلیت یا شیعہ، سنی یا دیگر مسالک سے جڑی کسی بھی مسلکی اقلیت کے ساتھ پیش آنے والی کسی آفت پر افسوس کے لیے میرا اس خاص مسلک سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ میرے قلم سے پھوٹنے والے الفاظ سراسر انسانیت کے ضمیر کے طور پر روشنی دیتے ہیں۔ احمدیوں سے متعلق ایک جملہ آپ کو یہ بھی سنائی دیتا ہوگا کہ وہ دیگر اقلیتوں سے مختلف ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم پکارا کریں اور ہندوؤں، مسیحیوں یا دیگر اقلیتوں کی طرح ہو جائیں
تو ان کے خلاف نفرت ختم ہو جائے گی. یا احمدی چونکہ دستور پاکستان کی چند شقیں نہیں مانتے اس لیے ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ یہ کہنے والے زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو اس ملک کے پورے دستور کو پامال کرنے والوں کو بھی مسیحا سمجھتے رہے ہیں. اس ملک میں دستور منسوخ کرنے والوں اور پی سی او کے تحت ملک چلانے والے 11 10 سال کی حکمرانی بھی کرتے رہے ہیں اور اب تک ان میں سے کسی کو کبھی نہ ملک دشمن کہا گیا ہے اور نہ کوئی سزا دی گئی ہے. خیر، اس پر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن اس پورے معاملے پر بھی کچھ دیر بعد میں تفصیل سے بات کرتا ہوں. مگر پہلے نفرت کے اس دائرے کے پورے چکر کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں. دنیا بھر میں وہ معاشرہ ہمیشہ ایک فاشسٹ معاشرہ ہوتا ہے جہاں اکثریت کو اقلیت سے خوف میں مبتلا کر دیا جائے. میانمار میں بدھ مت اکثریت سے ہیں. دنیا بھر میں بدھ مت اور بدھا کی تعلیمات کو امن اور محبت کے درس کے طور پر دیکھا جاتا ہے. مگر برما کی راکھین ریاست میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا. اقوام متحدہ نے اسے نسل کشی تک قرار دیا. اور برما میں جو جملہ سب سے زیادہ فروخت ہوا وہ تھا کہ یہ جو روہنگیا ہیں یہ خود کو بنگلہ دیشی کہہ لیں تو سکون سے رہ سکتے ہیں، دوسری صورت میں ان پر زندگی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. چینی علاقے سینکیانگ میں ایغوروں سے متعلق چینی حکام کا کہنا ہے کہ ایغور اپنا مذہب، اپنی ثقافت سب چھوڑ دیں کیونکہ اس سے چین کو خطرہ ہے. اور اس خطرے کو عوام میں بیچ کر لاکھوں ایغوروں کو حراستی مراکز نما تربیتی گھروں میں منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں اچھا والا چینی باشندہ بنایا جا رہا ہے. کردوں کی حالت ہمارے سامنے ہے، فلسطینیوں کی حالت ہمارے سامنے ہے. بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں کا موقف ہے کہ وہاں سکھ، مسیحی اور بدھ مت کے پیروکار اقلیتی بھی تو بستی ہیں مگر مسلمانوں سے دیش کو خطرہ ہے، اس لیے ان مسلمانوں کا بندوبست کرنا پڑے گا. جرمنی میں نازی دور میں یہودیوں اور ہر غیر جرمن نسل فرد سے متعلق کچھ اسی طرز کی رائے تھی. اس طرح لوگوں کو چن چن کر قتل کیا گیا یا ملک بدر کیا گیا جو نازیوں کے طے کردہ فارمولے پر پورے نہیں اترتے تھے، حب الوطنی کے نازی فارمولے پر پورے نہیں اترتے تھے. احمدیوں سے متعلق ہمارا معاشرتی رویہ اس سے مختلف نہیں ہے. اعتقاد یا نظریے کا مختلف ہونا یا ان کے نظریے سے اختلاف ہونا ایک انسانی اور علمی معاملہ ہے، اعتقاد کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے. کوئی احمدی مجھ تک پہنچ کر اپنا مذہب تبلیغ کرنا شروع کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہیں اور میں کہاں ہوں. میں کسی بھی نظریے سے شدید حد تک اختلاف کا حق رکھتا ہوں. بالکل ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں کسی نظریے سے نفرت تک کا حق بھی رکھتا ہوں مگر نظریے کے اختلاف کی وجہ سے کسی انسان سے نفرت کا حق کسی دوسرے انسان کو حاصل نہیں ہے. دنیا بھر میں ہر سانحہ اسی تقسیم کا شاخسانہ ہے جب لوگ نظریات کے اختلاف کی وجہ سے انسانوں کے مخالف ہو گئے. کوئی بھی معاشرہ صرف اور صرف اس وقت ترقی کرتا ہے جب وہاں نظریات پر اختلافات تشدد کی صورت میں دکھائی نہیں دیتے بلکہ معاشرے میں مکالمت ہوتی ہے. دلائل اور منطق کے ذریعے بات کی جائے اور لوگوں کو شکست دینے کی بجائے ان کے دل فتح کیے جائیں. مگر ہمارے معاشرے میں حالت اب یہ ہے کہ آپ مذہبی ہیں یا لا دین، ہر دو صورتوں میں ایک شدت پسندی ہے اور عملی گفتگو کی بجائے جذباتی انداز کی نعرے بازی. کچھ عرصے قبل کی بات ہے، میں اجمیر شریف میں بابا معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر چلا گیا. ایک دوست نے تصویر لی تو میں نے وہ تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی. اس پر کچھ لادین دوستوں نے نیلی پیلی پوسٹیں بنا کر میرے بارے میں نفرت انگیز جملوں سے مرصع ایک پوری مہم شروع کر دی. اس سے قبل طالبان کی دہشت گردی سے متعلق ایک نظم پر مذہبی دوستوں نے ایک نفرت انگیز مہم شروع کی رکھی. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے ہمارے معاشرے میں گناہ اور جرم کے درمیان فرق ختم کر دیا گیا ہے. کسی گناہ پر کسی انسان کو سزا دینے کا اختیار خدا کے پاس ہوتا ہے جبکہ معاشرے کا کام کسی انسان کو کسی جرم پر سزا دینا ہوتا ہے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ گناہ پر سزا ہم دینے لگے ہیں اور جرم پر سزا خدا پر چھوڑ دی ہے. یعنی جو کام خدا کے کرنے کا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ ہم نے خدا کے سپرد کر رکھا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس فرق کو ختم کیا جائے جو انسانوں کے درمیان مذہب یا رنگ یا نسل یا مسلک کی بنیاد پر قائم ہے. خدا کو اپنا کام کرنے دیں اور معاشرہ اپنا کام کرے. ایمان اور اعتقاد جانچنا خدا کا کام ہے جبکہ معاشرتی قوانین کا کام جرائم کا انسداد ہے. گناہ اور خدا اور فرد کا معاملہ ہے، خدا اس سے نمٹے گا، جرم سے آپ نمٹیے. یہ ابہام معاشرے ہی کا نہیں بلکہ ریاست تک کا مسئلہ بن گیا ہے. جب کوئی ریاست کسی ایک مذہب کو سرکاری بنا لے
تو سوال یہ ہے کہ پھر اس پر بسنے والے دیگر مذاہب کے لوگ کس طرح پہلے درجے کے شہری رہیں گے؟ اور اگر کوئی ریاست اپنے شہریوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تفریق شروع کر دے تو پھر وہ کس طرح ترقی پا سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے بچوں کے درمیان فرق کرے اور گھر قائم رہے یا گھر برقرار رہے یا ترقی کرے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ملک میں بسنے والے تمام افراد ریاست کی نگاہ میں ایک جیسے ہوں، جیسا کہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے اپنے 11 اگست 1947 کے پہلی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام شہری ریاست کی نگاہ میں ایک جیسے ہوں گے اور ان کے مذہب، مسلک، رنگ، فرقے یا نسل سے ریاست کا کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اور آخر میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ نظریے سے اختلاف کی بنیاد پر کسی دوسرے شخص کو اس نظریے کا ماننے سے انکار کر دے۔ مثال کے طور پر میں کسی شخص کے نظریات سن کر یہ سمجھنے کا یا ماننے کا یا قرار دینے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ انسانیت کا علمبردار فار ایگزامپل نہیں ہے، مگر مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اسے کہوں کہ وہ خود یہ تسلیم بھی کرے۔ اسی طرح آپ کو یا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں کسی احمدی کو مسلمان تسلیم نہ کروں، مگر ہمیں یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ ہم طاقت کے زور پر اسے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم بھی کہے۔ کسی احمدی کو غیر مسلم سمجھنا آپ کا حق ہے، مگر اس کو خود کو غیر مسلم سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح کسی احمدی کا مجھے غیر مسلم سمجھنا اس کا حق ہے، مگر یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا کہ وہ کسی علاقے میں اکثریت کے حامل ہو جائیں اور مجھے مجبور کریں کہ میں خود کو مسلمان کہنا چھوڑ دوں۔ نظریات سے اختلاف کا مکمل حق دلیل کے ذریعے انہیں صریحاً رد کرنا اور اپنا نظریہ مکمل استدلال کے ساتھ سامنے رکھنا بہتر انسانی معاشرے کی ضمانت ہوتا ہے۔ تشدد، طاقت، دھونس اور منہ سے جھاگ نکالنے یا چنگاڑنے کی بجائے علمی انداز سے گفتگو کا راستہ اپنائیے، مکالمت کا راستہ اپنائیے، علم کا راستہ اپنائیے۔ نظریاتی اختلاف پر یا اعتقاد کے یا مسلک کے اختلاف پر لوگوں کی گردنیں نہیں ماری جاتی، بلکہ استدلال سے نظریات کو شکست دے کر انسانوں کے دل بدلے جاتے ہیں۔ کیونکہ کیوں گفتگو نہیں ہو سکتی؟ کیوں ہم نظریات کے اختلاف پر بات نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم اعتقاد پر بات نہیں کر سکتے؟ اور اختلاف برقرار رہنے پر کیوں ہم اختلاف پر اتفاق کرنے سے قاصر ہیں؟ کیوں ممکن نہیں کہ ہم انسانوں کو اختلاف کے باوجود برداشت کر پائیں؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے کام کرنے کے کام ہم کر سکتے ہیں؟ میرا ایمان و اعتقاد سراسر میرا اور خدا کا تعلق ہے۔ کسی بھی دوسرے انسان کو کسی بھی صورت یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان اس تعلق سے متعلق وضاحتیں لیتا یا دیتا پھرے۔ یہ خود اسلام کے بنیادی فلسفے کی خلاف ورزی ہے۔ یہ وہ تباہ کن عمل ہے جو ہمارے معاشرے کو کسی صورت فکری طور پر بالیدہ نہیں ہونے دے گا۔ اسلام کی بنیادی محبت، بھائی چارے، علم و عمل اور مکالمت پر کھڑی ہے۔ اگر ہم اس بنیاد ہی کو منہدم کر دیں اور نفرت کے دائرے میں داخل ہو جائیں تو پھر نہ ایمان ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور نہ انسانیت۔ اور اس سے بھی زیادہ بھیانک بات یہ ہے کہ اگر ہم تشدد اور نفرت کے اس چکر سے باہر نہ نکلے تو اس کے نتائج ہماری اگلی نسلوں کو اور بھی بھیانک انداز سے بھگتنا ہوں گے۔